لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید حسن نصر اللہ، ان کے تمام ساتھی اور مرحومہ سائرہ بائی مرچنٹ بنت عبدالرزاق سچیدینہ کی روح کو اصالِ صبا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ شرح کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کے دل کو اور آپ کے سینے کو شرح اور چوڑا نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ وزن اور وہ بار سنگین کہ جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، کیا ہم نے اس بار سنگین کو کم نہیں کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا نہیں کی؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر رنج و غم کے ساتھ سکون اور آسائش ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ پورا سورہ جو ہے وہ میں نے صرف تبرکاً آپ کے سامنے پڑھا، لیکن جو آیت آج کے موضوع کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جیسے ہی آپ کار رسالت سے اور رسالت کے مختلف کاموں سے فارغ ہو جائیں، فوراً دوسرا امر اور دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں. فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور یقیناً آپ جو ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف رغبت حاصل کیجئے. آج کی آپ کے سامنے گفتگو جو ہے وہ جمعے کی اتوار میں جو گفتگو کی تھی، وہ پچھلی جمعرات کو جو آپ کے سامنے گفتگو تھی وہ، اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع بیان ضروری ہے پیش کرنا کہ وہ تمام مناسبتیں جو ہیں وہ آ جائیں اس کے اندر. جمعرات کی جو پچھلی گفتگو تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوگی، اور اتوار کو بھی جو شہادت کی مناسبت سے مجلس تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ انسان کو چاہیے کہ اس پرآشوب زمانے میں خصوصاً یہ حالات کہ جس کو ہم اور آپ بہت کلوزلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس پوری دنیا کے حالات، ان پورے تلاطم میں، اس پورے ہنگامہ خیز حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نیوز سن کر ڈسکس کر کے بھول جائیں، حالات سے صرف واقفیت کافی ہے، یا یہ کہ کچھ ہمیں کرنا ہے، کچھ ہمیں سوچنا ہے، کچھ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ لہٰذا اس وقت بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور بار بار باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، بس بات کو بہت جلدی سے آگے بڑھانا ہے کہ رسول اللہ سے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے، وہ حبیب کہ اللہ ان کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہے،
وہ حبیب کو جو راتوں کو اٹھ کر نماز شب پڑھا کرتے تھے، پروردگار عالم کہتا ہے وَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے حبیب اب آپ تھوڑا کم جو ہے وہ راتوں کو اٹھا کریں۔ وہ اللہ جو اتنی محبت کرے اپنے رسول سے، حکم کیا ہے کہ تمام زحمتیں تبلیغ دین کی پہنچانے کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ، 7ویں آیت اس سورے کی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جیسے ہی ایک کام ختم ہو دوسرا کام شروع کر دیجئے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا درس ہے۔ مخصوصاً میں نے اپنے بچوں سے کل کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں وہ یوتھ ڈسکشن کے بعد، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں۔ سب سے اہم چیز جو آج کے حالات میں ہے وہ یہ کہ ہمیں محنت اور مشقت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لہٰذا جو ہمارا آج کا گفتگو ہے اور ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ جو محنت کا کانسیپٹ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، تقریباً 400 آیات، ایک تفحص ہم کر رہے تھے، 400 آیات میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، مشقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق کسی بھی کام میں آپ محنت کرنا چاہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہو، ہم اگر مبلغ ہیں تو ہمیں تبلیغ میں محنت کرنا چاہیے، اگر ہم پڑھانے والے ہیں، ہم مدرس ہیں تو ہمیں تدریس میں محنت کرنا چاہیے، کوئی شخص اگر اسٹوڈنٹ ہے پڑھائی کر رہا ہے تو اس کو پڑھائی علم کے حصول میں محنت کرنا چاہیے، کوئی جو ہے وہ آفس جاتا ہے اس کو اپنی نوکری اور جاب میں محنت کرنا چاہیے، کوئی تاجر ہے اس کو اس میں، ہر شخص کو اپنی فیلڈ میں محنت کرنا چاہیے۔ اسلام کو کاہل مسلمین اور امام کو کاہل شیعہ نہیں چاہیے۔ یہ اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ جو کاہلی دکھائے، وہ جو سستی دکھائے، وہ جو ایک جگہ بیٹھا رہے اور اپنے خواب و خیال میں رہے کہ بھائی دروازے کھلیں گے اوپر سے رزق نازل، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ سے کہا تھا وہ تمام مباحث آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ جب اللہ کو اپنے حبیب کو یہ حکم ہے ڈائریکٹ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جیسے ہی ایک چیز سے فارغ ہوئیے دوسری چیز کو شروع کر دیجئے، ایک مہم ختم ہوئی دوسری مہم کو شروع کرنا ہے۔ یعنی بیچ میں فراغت کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں صاحب ہم نے بڑی محنت کر لی، ایک ٹائم گزر گیا، اب ایک مہینے کی پوری چھٹی گزارے۔ چھٹی لے، لیکن چھٹی وقت برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کر لیا، اب دوسری ذمہ داری کے اوپر آئیے۔ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہونا چاہیے، بڑوں کو پتا ہونا چاہیے یہ وقت کی بربادی یہ حرام ہے کہ انسان بیٹھ کے وقت برباد کرے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں جو انسان جس فیلڈ میں ہے اس میں آگے بڑھے، وہ اس کا جہاد ہے۔ یہ آج کی زمانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جو جہاں ہے، جو جس کام میں ہے، جو جس پروفیشن میں ہے، اس پروفیشن میں دیکھیے، ہم اگر امام اول کے ماننے والے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں اول رہیں۔ امام اول کے ماننے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2 پہ نہیں آنا ہے، نمبر 3 پہ نہیں آنا ہے، ہمیں اول پہ آنا، ہر فیلڈ میں اول ہونا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ جذبہ ہمارے بچے، ہماری بچیوں کے دل میں نہیں رہے گا، پڑھائی کر رہے ہیں اول ہو۔ کس نے آپ سے کہا؟ کوئی غیر شیعہ آپ سے کیسے آگے جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ محنت اتنی کریں، محنت و مشقت اس طریقے سے کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں، مخصوصاً یہ جملہ میں اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ انفلوئنس رہتے ہیں، کہ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ مختلف سیلیبریٹیز ہیں، مختلف جو ہے وہ جن کی فالوئنگ ہو رہی ہے، ایک بہت ہی کاذب، جھوٹی، گلیمرس لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لائف سٹائل سب سے بہتر ہے، پیسہ ہے، ڈالرز اڑائے جا رہے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھوما جا رہا ہے، سونے سے لدی ہوئی گاڑیاں ہیں۔ یعنی یہ زندگی جو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے، یہ انفلوئنسرز جو بہت ایزی منی کی طرف ہمارے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں 2-4 سٹاک خرید لیے اور 4-5 جگہ جو ہے وہ کرپٹو میں انویسٹ کر دیا اور پیسے کی بھرمار ہونے لگی کہ صبح اٹھیں گے جو ہے وہ اسپائک آئے گا اور ہم جو امیر۔ یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، مخصوصاً جبان اس بات کو غور سے سنیں کہ یہ جو انفلوئنسرز ہیں یہ آپ کے ویوز سے پیسہ کماتے ہیں، اور آپ اپنے ویوز دے کر اپنا وقت بھی اور اپنا ٹائم بھی سب ضائع کر رہے ہیں۔ اتنا تو اسمارٹنیس ہونا چاہیے، اتنا تو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈیوائس ہے تو ہم سمجھے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سے پیسہ کما رہا ہے، وہ امیر ہو رہا ہے، اور ہم غریب کے غریب اور جاہل کے جاہل رہے۔ یہ غلط، یہ کاذب فکریں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا، ہم اس کو دیکھیں، ایزی منی کے پیچھے نہ جائیں۔ کہیں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا۔ میں آپ کے سامنے روایات، اب 400 آیات ہیں، 400 آیات بیٹھ کے میں جو ہوں وہ 10 مجلسوں میں صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کروں تب بھی نہیں ختم ہوگی 400 آیات۔
اور روایات اس سے بھی زیادہ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عزیزوں بہت اہم مسئلہ ہے، ہر معاشرے کا سب سے بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہے. وقت کا ضائع کرنا، فالتو کے جو ہے وہ چیزوں میں، ایفرٹس میں اپنی انرجی، اپنے ریسورسز، اپنی فکر کو برباد کر دینا، اور پھر آخر میں یہ سوچنا کہ ہم کیا کریں، مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، ہم تو صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، پڑھائی میں نمبر اچھے کیوں نہیں آ رہے. انسان یہ غور کرے. انسان جو ہے وہ اللہ کو اور اہل بیت کو کے اوپر قصور ڈالنے سے پہلے سوچے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی. امام امیر المؤمنین امام وقت ہو کر کنویں کھود کر اپنے لیے رزق حلال تلاش کرتے تھے. امیر المؤمنین ہیں، آپ کے امام ہیں، کسی غیر کے امام نہیں ہیں. وہ کہ جو غیر ہیں انہوں نے علی ابن ابی طالب کی سیرت دیکھ کر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے. آج ہم جو ہے وہ مزدوری سے پیچھے ہٹتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے تو آپ کام تلاش کریں، گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام کر سکتے ہو رزق حلال کمانا فخر ہے، عار نہیں ہے، بے کسی نہیں ہے، مظلومیت نہیں ہے. رزق حلال کمانا فخر ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام باغ میں کام کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کا پسینہ بہتا تھا، روایت میں پسینہ بہتا تھا آپ کا. آپ اتنی محنت و مشقت کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام کو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ مولا کہ آپ تو رسول اللہ کے کیا کہتے ہیں اولاد میں سے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ روایات، یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. اب روایات میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کا قول ہے کہ لا تکسلوا فی الطلب معیشتکم. اب یہ روایت جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے بارے میں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ کاہلی اور سستی کسی بھی فیلڈ میں ہو جائز نہیں ہے. آرام سے بیٹھ جانا، اگنور کر دینا، ایک پیسو جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ ہم سے کیا مطلب، چل رہا ہے ہمارے پاس تو مہینے کا اتنا آ رہا ہے نا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر جو انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کو مار ڈالتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف جو ہے وہ جہاد میں فرنٹ لائن کے اوپر جا کر گولی چلانا ہی جہاد ہے؟ آپ اٹھائیے ائمہ کی روایات، اٹھائیے علماء سے جا کے پوچھیے، دریافت کریے، فتویٰ بھیجیے، سوال کریے، ای میل لکھیے اپنے جس کی بھی آپ تقلید میں، اس سے پوچھیے میری ذمہ داری کیا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نمبر 1 ہو پڑھائی میں، نمبر 1 ہو پیسے میں، نمبر 1 ہو تجارت میں. کیوں یہودی آج کل آپ سے آگے ہیں؟ ہر چیز میں نمبر 1 پہ وہ ہے. ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے. جہاد سب سے بڑا یہ ہے، جہاد اکبر یہ ہے. پیسہ ہو تو سب سے زیادہ پیسے والا امیر المومنین کا چاہنے والا ہو، سب سے زیادہ خیر مخیر امیر المومنین کا چاہنے والا ہو، سب سے زیادہ بڑا انٹلیکچوئل زمین کے اوپر امیر المومنین کا چاہنے والا ہو. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں مجھے معلوم ہے بڑی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا آپ کتنے پانی میں ہیں. کوشش تو کرنا چاہیے، کوشش کرنا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ تم یہاں پر کیوں نہیں پہنچے. سوال یہ ہوگا تم نے یہاں پہنچنے کی محنت کی یا نہیں کی. ڈفرنس سمجھ رہے ہیں؟ سوال محنت کرنے پر ہوگا، سوال نتیجے پر نہیں ہونے والا ہے. ریوارڈ، جزا اور عذاب نتیجے پر نہیں ہے، عذاب اور سزا محنت کرنے یا نہ کرنے کے اوپر ہے. ہم نے محنت کی یا نہیں کی. امام فرماتے ہیں لا تکسلوا فی طلب معیشتکم، کبھی خبردار اپنی معیشت کو حاصل کرنے، رزق حلال کو حاصل کرنے میں کبھی بھی کاہلی نہ کرنا. فَإِنَّ آبَاءَنَا كَانُوا يَرْكِضُونَ فِيهَا وَيُطْلِبُونَهَا. چونکہ امام فرما رہے چونکہ ہمارے آباء اور اجداد، ہمارے باپ دادا رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے. یرکضون، آپ عراق جاتے ہیں نا، عرب کیا کہتے ہیں، ارکض، دوڑو بھاگو، جلدی تیزی سے بھاگو. بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، یعنی کیا؟ یعنی سعی کرتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے، یعنی ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے. امام کے لیے ہے کہ روز صبح، 5ویں امام بتاتے ہیں کہ چوتھے امام جو ہے روز صبح نماز فجر کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے. رزق حلال کی تلاش، محنت، کوشش، سعی، اسی کے اوپر تو ہمیں جزا اور عذاب ملنا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم، اب یہ جو ہم نے بات آپ سے عرض کی کہ رسول اکرم کے لیے پروردگار علیہ فرمانا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جیسے ہی ایک چیز سے فارغ ہو دوسرا کام فوراً شروع ہو جائے. یعنی ایک ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، دوسرے ذمہ داری کی طرف آپ کو آنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ بھیا میں نے کما لیا، میں نے کجا لیا، میں نے پڑھ لیا، میں نے لکھ لیا، میں نے محنت کر لی، میں نے انویسٹ، جو بھی فیلڈ ہو، ایک ہی میں ہو سکتا ہے مثال رزق حلال کے لیے دے رہا ہوں، لیکن جو بھی فیلڈ ہو، اگر آپ ایک جگہ آ کر رک گئے تو وہ غلط ہے.
اگر آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ اور طاقت اور قوت اور ریسورسز ہیں تو آپ کو مستقل آگے بڑھتے رہنا چاہیے. کہیں پر بھی اگر آپ رک گئے تو یہ آپ کے جہاد میں کمی ہے, یہ آپ اپنے جہاد سے اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لہٰذا میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ اب جب ہم اس راہ میں قدم رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اور ان مشکلات سے لڑنا اور سامنا کرنا یہی جہاد ہے, یہی جو ہے مشکلات کا سامنا. اب یہ مشکلات دو طریقے کی ہیں, جمعرات کو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک مشکلوں کی قسم یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے, اور ایک مشکلوں کی قسم یہ ہے کہ جو ہماری اپنی خامیاں اور غلطیوں کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہے. آیات متعدد ہیں, میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, ایک دفعہ اور جلدی سے اس کو ریپیٹ کر دوں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو بہت سی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, فبما کسبت ایدیکم, اللہ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ کہ اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں تو عبادت, میں تو نماز سنا نہیں, یہ سب کچھ نہیں. بما کسبت ایدیکم, تم نے خود یہ غلطی کی ہے تو تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور دوسری جگہ آیت میں ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ہم مزہ تو چکھائیں کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں, تم نے جو خامیاں کی ہیں, تم نے جو نافرمانیاں کی ہیں, اس کا مزہ تو چکھائیں. یہ اللہ کی یہ انسانوں کی طرف سے ہے. لیکن ایک قسم مشکلات کی, پریشانیوں کی, وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان خود پروان چڑھے. پروردگار عالم فرما رہا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, ہم اللہ پہ ایمان لے آئے تو اب اس کا امتحان نہیں ہوگا. نہیں, تمہارا امتحان ہوگا. لہٰذا ایک عرب میں جو ہے وہ, مجھے پتہ نہیں, یہ شاید حدیث نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں البلاء للولاء کاللہب للذہب. یعنی کیا؟ یعنی بلا اور مصیبت اہل ولا یعنی جن لوگوں کا رتبہ بلند ہے, جن کا رتبہ بڑا ہے, جو اللہ سے قریب ہیں, جو ایمان کے درجے میں بلند مرتبے پر ہیں, ان کے لیے بلائیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں, ان کے لیے مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں. البلاء للولاء کاللہب للذہب, جس طریقے سے ایک لہیب اور ایک آگ کا شعلہ سونے کو مختلف شکلوں میں بنا کر بیچا جاتا ہے, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس کے پرائس بڑھ جاتے ہیں, اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ جو ہے وہ سونے کو ویلیوبل بناتی ہے, اسی طریقے سے بلائیں انسان کو ویلیوبل بناتی ہیں. آپ یہ دیکھیے, ایک پتہ نہیں اب آتا ہے وہ نہیں آتا, وہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا ڈسکوری کے اوپر, فورجڈ ان فائر, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے, دیکھو تلواریں بنانا اور ڈیگرز بنانا دکھاتے تھے. تو اس میں ہمیں بڑا شوق تھا وہ تلوار. آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو کہ وہ ایک جو ہے وہ اسٹیل کا کوئی ٹکڑا لے لیا جاتا ہے, اور پھر اس کو مستقل جو ہے وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے, پھر نکالا جاتا ہے, پھر ہیمرنگ سے اس کو کوٹا جاتا ہے زبردست, پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے, پھر وہ سرخ ہو جاتا ہے, پھر نکالا جاتا ہے, پھر اس کو شیپ دیا جاتا ہے, بار بار آگ میں ڈالا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, شیپ دیا جا رہا ہے, پانی میں ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس کو سڈن ٹیمپریچرز کے سامنے وہ کریک تو نہیں ہو رہا ہے, پھر آگ میں ڈالا جائے گا, پھر یعنی اتنا آگ میں ڈال کے نکال کے کوٹا جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک تلوار کاری میں بدل جائے لوہا. کیوں یہ ٹیسٹ ہے, یہ اس بے جان شے کا ٹیسٹ ہے. یعنی اتنا ٹیسٹ کیا جائے گا, اتنا مارا جائے گا, اتنا جلایا جائے گا, یہاں تک کہ تم اس لائق بن جاؤ کہ تم سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جوانوں کے سمجھنا چاہیے, اگر ہمارے اوپر بلائیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو یہ اس لیے ہے کہ ہم کو تیار کیا جا رہا ہے. جہاں پر بھی آپ کریک ہو گئے, ٹوٹ گئے, وہاں بیکار ہو گئے. جہاں پر آپ نے کہا بس بھیا اب نہیں ہو سکتا ہم سے, وہاں ختم ہوگی قصہ کہانیاں. یعنی امیر المؤمنین کا چاہنے والا ایک شیعہ امیر المؤمنین کہیں پر بھی اپنی ان مصیبتوں سے, پریشانیوں سے تھک کر ہار کر یہ ہار نہیں ماننے والا ہے. ہار مان لی تو اب ہار گیا, ختم قصہ کہانی. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کے سامنے ڈٹا رہے, مستقل مقابلہ کرے. اور یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ صرف اس لیے نہیں ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, صرف مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے نہیں ہے. مائیں بہنیں لڑکیاں ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جو جس کام, جو جس کی ذمہ داری ہے اس میں پیچھے نہ ہٹے, اس میں محنت کرتا رہے. اگر کسی کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا, پرورش کرنا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ کبھی محنت اور تھکن سے پیچھے نہ ہٹے. کسی کا کام ہے کہ جو ہے گھر میں رزق حلال لے کر آنا, وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. یعنی یہ معاشرہ اس وقت تک اس لائق نہیں بن سکتا کہ دشمن کا مقابلہ کرے جب تک ایک انڈیویجول. آپ یہ وہ جو سوشل سٹڈیز وغیرہ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک پوری سوسائٹی میں جو ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے وہ فیملی کا یونٹ ہے,
اور اس فیملی یونٹ میں ایک ایک فرد، ایک ایک فیملی ممبر ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے. جب تک وہ ایک ایک انڈیویجول بہتر نہیں ہوگا، فیملی بہتر نہیں ہوگی. جب تک فیملی بہتر نہیں ہوگی، معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. لہٰذا ضروری ہے ایک ایک انڈیویجول اس بات پر غور کرے. اگر ہم امام کے منتظر ہیں، چاہنے والے ہیں، یہ جو حالات دنیا میں ہو رہا ہے مولانا ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، ہم کس جو ہے وہ. اب مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس کئی میسیجز آئے کہ تہران میں کل ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ تاریخی جمعہ ہونے والا ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ اس کو جمعے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید گزشتہ 18 سال سے تو ہم ایران میں ہی تھے، میں سمجھتا ہوں 20 سال میں ایک دفعہ 89 میں ایرانی کیلنڈر کے حساب سے امپورٹنٹ جمعہ تھا، اور اب یہ ہونے والا ہے. یعنی شاید تاریخ کا ایک بہت ہی کارساز اہم اجتماع ہوگا. دشمن کی اتنی دھمکیوں کے باوجود، خطرہ ہونے کے باوجود، یہ جانتے ہوئے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پروردگار انشاءاللہ سب کی جو ہے وہ حفاظت کرے، مخصوصاً جمہوریہ اسلامی ایران کی جو اس وقت شناخت تشیع ہے. بہرحال اس میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارے ہو سکتا ہے کسی نے کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوں، اختلافات ہوں، لیکن جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اس وقت جو ہے وہ فرنٹیئر پہ جو ہے وہ یہی قوم اور یہی نیشن لڑ رہا ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. بہرحال تو کل ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اب میسیجز آ رہے تھے کہ کیا ہم جائیں، ہم نہ جائیں، ہم کہاں سے جائیں، کیسے جائیں. ہر ایک کے لیے جو جا سکتا ہے وہ جائے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو جہاں ہے وہاں کم از کم اپنی ذمہ داری کو نبھائے. یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کود کے چلے جانا جہاد کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ جہاد نہیں ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد انسان کا وہ ہے کہ جہاں انسان کی ذمہ داری ہو، جہاں انسان کو محسوس ہو کہ ہاں یہاں پر ہمیں کام آنا ہے، ہماری یہاں پہ واقعا ضرورت ہے. لہٰذا بعض لوگ اپنے اب وقت نہیں ہے کہ میں مختلف چیزوں کی طرف جاؤں، لیکن ایک شخص تھا، بہرحال یہ بیان کر دیتے ہیں روایت آخری. ایک شخص ہے، امام کا چاہنے والا ہے، اس کا نام ہے عمر بن مسلم. اکثر امام کے پاس آیا کرتا ہے، چھٹے امام کے پاس. اور کچھ وقت گزر گیا تو مولا نے اس کو نہیں دیکھا، تو اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ عمر بن مسلم کہاں ہے، بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، کہاں ہے وہ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بہت اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، اور میں نے اس دن بھی پڑھا تھا انتم، رسول اکرم کی جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر عزیز علیہ ما انتم، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اکرم اور اہل بیت بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں. تو اگر کسی چاہنے والے پہ کوئی آ جاتی ہیں آج، تو اہل بیت مستقل پوچھتے تھے کہ ہمارا یہ چاہنے والا کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا. تو امام نے پوچھا کہ یہ عمر بن مسلم کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ مولا وہ جو ہے اب اپنا اس نے کاروبار بند کر دیا ہے، دکان بند کر دی ہے، اور وہ مستقل جو ہے وہ بس نماز میں اور مسجد میں، اور یہیں پر آپ کو نظر آئے گا. اگر اس سے ملنا ہے تو وہاں چل کے مسجد میں ملاقات ہو سکتی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ وائے ہو اس کے اوپر کہ اس نے اپنی تجارت اور رزق حلال کا ذریعہ چھوڑ دیا اور جا کے مسجد کو آباد کر لیا ہے. امام نے وائے کہا، ویلون کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ کیا تم نے رسول اللہ کی وہ روایت اور حدیث کو نہیں سنا کہ جب سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے پروردگار عالم اس کو ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا. تو لوگوں نے رسول اکرم کے زمانے میں اپنی دکانوں کو بند کیا اور جا کر مسجد میں عبادتوں میں مصروف ہو گئے. اور جب رسول اکرم کو خبر ملی تو رسول اکرم نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو. کہا یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے جو ہے راستے کھولتا ہے. تو اللہ نے جب ہمارے رزق کی ضمانت لی ہے تو ہم کاہے کے لیے دکانوں میں جا کر بیٹھے. رسول اکرم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا وائے ہو تمہارے اوپر، تم نے آیت کو صحیح سے سمجھا نہیں، تم نے آ کر ہم سے پوچھا نہیں. اللہ کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے رزق حلال کو چھوڑ دو جا کے عبادتوں میں لگ جاؤ، نہیں، بلکہ جو بھی اپنے رزق کی تلاش کو چھوڑ کر عبادتوں میں لگ جائے گا پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. روایت کے صریح جملے ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کہ جو یہ سوچے کہ صرف مجھے سجدے کرنا، یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ صرف سجدے کرنا اور نمازیں پڑھنا ہی عبادت ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے رسول اکرم. اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کبھی کبھار جو ہے وہ امیر المؤمنین کی ولایت کے لیے اس بات کو پڑھتے ہیں نا کہ صرف یعنی نماز اور روزہ اہم نہیں ہے، امیر المؤمنین کی ولایت اہم ہے. یہ جو روایات ہیں جہاں پر رزق حلال کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی بہت سی روایات میں نماز اور روزے کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ نماز روزہ فقط عبادت نہیں ہے، رزق حلال بھی عبادت ہے. تو جب رزق حلال کمانا عبادت ہو سکتا ہے تو علی بن ابی طالب کا ذکر عبادت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس پہ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو بہرحال یہ یعنی ہم کو روایات کو سمجھنا ہے، مزاج اہل بیت کو سمجھنا ہے کہ ہر چیز کو اس سجدے میں، اور یہ اہم ہے، قطعاً اہم ہے،
ان قبلت ما سواہا، جب نماز قبول ہوگی تو ہر چیز قبول ہوگی. لیکن ہر چیز یہ نہیں ہے، ہر چیز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی تمام واجبات کو چھوڑ کر اس میں آ کر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق نہیں ہوگا کہ اگر اس آیت کو ہم پڑھیں اور یہ روایت پڑھے بغیر آگے نکل جائیں. جہاں پہ یہ فرمایا، بس یہ آخری جملہ ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی کمر کو، جو وزن آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، ہم نے آپ کو اس وزن سے جو ہے نجات دلائی، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اعلیٰ کیا اور ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب ایک کام سے فارغ ہو کر دوسرا کام کریں. بعض روایات میں آیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِكْمَالِ الشَّرِيعَةِ فَانْصَبْ لَهُمْ عَلِيًّا إِمَامًا، کہ جب آپ دین کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں، شریعت کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں، تو فَانْصَبْ عَلِيًّا، علی کو منصوب کریں امامت کے اوپر. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یہ اس کی طرف بھی روایت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ رسول اکرم سے کہا گیا کہ جب ایک امپورٹنٹ کام ختم ہو جائے دین کی تبلیغ، تو اب دوسرا امپورٹنٹ کام کہ اب علی کو منسوب کرنا ہے اپنے بعد آنے والے تمام عہدوں کے اوپر. لہٰذا یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں جو ہم کو انکریج کرتی ہیں عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اپنی ذمہ داری سے ہمیں نہیں بھاگنا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں محنت سے پیچھے نہ ہٹیں. عزیزوں دیکھیے، میں مخصوصاً اپنے جوانوں سے یہ کہوں گا کہ پڑھائی کر رہے ہوں تو اعلیٰ درجے کی ہو، کوئی بھی تجارت کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اس میں ایکسل کریں، ایکسلنس کے اوپر جائیں، پرفیکشن کی طرف جائیں. اسکائی از دا لمٹ. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی ہمارا جہاد ہے، اور یہی اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم یقین جانیے کہ امام کا ظہور ہوگا اور ہم ہی کو پروردگار عالم جو ہے وہ امام کے اصحاب میں شامل کرے گا. کیونکہ اگر ہم پرفیکٹ ہیں اور اس پرفیکٹ، اچھا عبادتوں کے لیے بھی یہی ہے، تقوی کے لیے بھی یہی ہے، جہاں جس میدان میں آپ آ جائیں اس میدان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا سب سے آگے نظر آنا چاہیے. لہٰذا میں بس یہیں سے ربط مسائل، بس چونکہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا اور یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان سادہ ایام میں اصحاب امام حسین اور جو 72 شہداء ہیں مصائب میں ان کا ذکر کیا جائے گا، تاکہ جو ہے ہم سب آشنا ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ اصحاب امام حسین کون تھے، ان کی کیا قربانیاں تھیں. لہٰذا تاریخ میں ایک شہید ہیں کربلا کے جن کا نام ہے وہب بن عبداللہ، اور وہب بن عبداللہ وہ ہیں کہ جو کرسچن تھے، اور آپ اور آپ کی والدہ اور آپ کی زوجہ کرسچن تھیں. کربلا سے کچھ منزل پہلے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ایک خیمہ ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اس لیے جلدی سے میں گزر جاؤں گا، صرف مصائب کی طرف آنا ہے، وقت زیادہ نہیں لینا ہے. امام نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، امام نے پوچھا کس کا خیمہ ہے، پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک مختصر سا کاروان ہے وہ جا رہا ہے. تو امام نے کہا ہمیں ان سے ملنے جانا ہے. تو وسائل فراہم کیے گئے، امام ملاقات کے لیے گئے. جب امام ملاقات کے لیے گئے اور اجازت مانگی داخل ہونے کی، تو وہاں پہ دیکھا ایک ضعیفہ ہے اور ایک ضعیفہ وہاں موجود ہے. امام نے اس نے دخول طلب کیا اور امام داخل ہوئے اور گفتگو شروع ہوئی. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں. اور کہا کون حسین ابن علی؟ کہا کہ محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں. کہا کہ محمد رسول اللہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں؟ کہا ہاں مسلمانوں کے جو رسول ہیں. کہا اس ضعیفہ نے کہ لیکن ہم محمد کو تو رسول نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں. تو امام حسین کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور اس ضعیفہ کے درمیان. کہا ہم مسلمان ہیں، انہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں. اور امام نے پوچھا کہ کیا آپ اکیلے یہاں رہتی ہیں اس بیابان میں، اس اکیلے پورے صحرا میں؟ کہا نہیں میں اکیلی نہیں رہتی ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری بہو ہے، ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. تو کہاں ہے وہ؟ کہا کہ وہ یہاں چونکہ پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی بڑی مشکل ہے، لہٰذا وہ پانی لینے دور جاتا ہے اور آتا ہوگا، شام ہو جاتی آتے آتے. تو پانی اور یہاں پہ اچھا یہ بھی ایک درس ہے کہ انسان کو، جوان کو مخصوصاً اپنے گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو. کب تک جو ہے وہ جوان اپنے باپ کے اوپر، باپ کا ہاتھ بٹائے انسان نکلے، کوشش کرے، محنت کرے، اپنی قوت بازو کو استعمال کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے وسائل فراہم کرے. تو بڑھیا نے کہا، ضعیفہ نے کہا کہ ہمارا جو ہے بیٹا وہ باہر گیا ہوا ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ جب آئے گا تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. امام نے فرمایا کیا اور بھی کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں یہ پانی کی بڑی مشکل ہے. تو امام جو ہے وہ باہر آئے خیمے کے، اور باہر آنے کے بعد بعض روایات میں الگ الگ جملے ہیں کہ امام نے اپنی تلوار کا جو غلاف تھا اس سے جو ہے وہ زمین پر ایک پتھر کو اکھاڑا، اور پتھر جیسے ہی ہٹا اس کے نیچے سے ایک جو ہے وہ چشمہ آب جاری ہوا، ٹھنڈے پانی کا میٹھا پانی جاری ہوا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کربلا میں یہ سب کر سکتے تھے، لیکن امتحان کی ایک الگ منزل ہوتی ہے. اس نے دیکھا عجیب، اس نے کہا کہ یہ کیا، آپ نے تو معجزہ کر دیا، آپ نے کرامت کر دیا. اس کے دل میں یہیں سے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ ایجاد ہو گیا، پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں یقیناً اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیجوں گی اور آپ کا احسان ہے، آپ کا لاکھ شکریہ فلاں یہ وہ۔ امام چلے گئے، امام نے کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس کا ہمارے پاس بھیجنا۔ طولانی گفتگو ہے، بیٹا آیا امام حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام حسین نے بتایا ہم یہ ہیں، ہمارا دین یہ ہے، اور جب وہ واپس آیا اپنے گھر والوں کی طرف تو کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم امام حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ 10 محرم کو یہ وہب بن عبداللہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ 25 سال کے جوان تھے، کوئی بوڑھے نہیں تھے، جوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ جو ہے وہ نمونہ عمل ہے ہم سب کے لیے کہ 25 سال کے جوان ہیں وہب بن عبداللہ۔ 16 یا 17 دن ہوئے تھے آپ کی شادی کو، اور آپ کربلا میں جب آئے ہیں تو اس حالت سے آئے ہیں، اس طریقے سے آئے کہ آپ اپنے پورے خانوادے کو، اپنی ماں کو اور اپنی زوجہ کو لے کر آئے، اور کربلا میں آنے کے بعد جب ایک ایک شہید ہونے لگا، ایک ایک صحابی شہید ہونے لگا، تو وہ بار بار امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا مجھے اذن جہاد دیجیے، مجھے شہادت کی جو ہے وہ اجازت دیجیے، اور امام بار بار یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ اے وہب تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے، تمہارے تو ابھی ہاتھ پیلے ہوئے، تمہاری تو ابھی خوشی کے دن ہے، میں کیسے تم کو اجازت دوں کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد جنگ کرو۔ بار بار وہ آتے ہیں اور امام سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اے وہب میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تمہاری زوجہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہب نے اشارہ کیا کہ مولا یہ میری ماں کی خواہش ہے اور یہ میری زوجہ کی تمنا ہے کہ میں آپ کے اوپر سے جان نثار کر دوں۔ ایک مرتبہ زوجہ آتی ہے، ماں آتی ہے، ماں کا نام قمر لکھا گیا ہے، زوجہ کا نام بھی بیان کیا تاریخ میں، دونوں آئیں، ماں آئیں اور زوجہ آئیں، اور امام حسین نے ماں کی طرف، وہب کی ماں کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا اے آقا، اے سردار شہداء، ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کے اوپر جان نثار کرے، چونکہ اگر قیامت کے دن شہزادی زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارا بیٹا صحیح و سلامت تھا اور میرے بیٹے کے اوپر تیر و تلواریں چل گئیں تو آقا میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا اپنے خون میں غلطہ ہو جائے۔ امام حسین نے کہا مرحبا جزاک اللہ، زوجہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے زوجہ تم تو ابھی جوان ہو، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، کیوں اپنے شوہر کو اذن جہاد دینا چاہتی ہو، جہاد کے میدان میں بھیجنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا آقا میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے اوپر اپنی جان نثار کر دیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں عزکم اللہ۔ بعض علماء نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زوجہ کہتی ہے، ہانیہ نام بیان کیا گیا ہے، ہانیہ کہتی ہے مولا سے کہ مولا میری 2 خواہشیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ کہا کہ بتاؤ ہانیہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا کہ مولا میں اجازت دیتی ہوں یہ جائیں، جنگ پر جائیں، لیکن جاتے جاتے مجھے معلوم ہے کہ جب یہ شہید ہوں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، لیکن آقا میں چاہتی ہوں یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک یہ جنت میں نہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اے ہانیہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں اور میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جاؤ گی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط تمہاری کیا ہے؟ ہانیہ نے ایک مرتبہ کہا آقا میں چاہتی ہوں کہ جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو جو اہل حرم ہیں، بیویاں ہیں، جناب زینب و ام کلثوم ہیں، میں چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ رہوں میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، چونکہ جناب زینب شہزادی ہے، جناب ام کلثوم شہزادی ہیں، ان کے پردے محفوظ رہیں گے۔ اے آقا میں چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ رہوں تاکہ میرا بھی پردہ ان کے صدقے میں محفوظ رہے۔ یہاں پر امام علی مقام نے اپنا سر جھکایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کیا جواب دیتے امام حسین؟ جبکہ اس بات کا یقین تھا کہ جب حسین شہید ہو جائیں گے تو عصر عاشور خیموں میں آگ لگائی جائے گی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بیویوں کا پردہ، بیویوں کی چادریں سے محفوظ نہ رہیں گی۔ امام نے کچھ نہ فرمایا، وہب جاتے ہیں میدان جنگ میں۔ آخری جملے جناب وہب کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ وہب میدان جنگ میں جاتے ہیں، خوب جنگ کرتے ہیں، سینکڑوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اشقیاء ہجوم کرتے ہیں جناب وہب بن عبداللہ کے جنازے کے اوپر، سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے ظالموں نے جناب وہب کے سر کو ان کی ماں کی طرف اچھالا اور اچھال کر دیا ہے۔ اب یہ جذبہ ہے، جذبہ شجاعت ہے، جذبہ ولایت ہے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کا سر زمین سے اٹھایا، چہرے کے اوپر سے خون کو صاف کیا، خاک کو صاف کیا، اور دوبارہ اس سر کو اشقیاء کی طرف اچھالا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اور دشمنوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب ہم ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے اندر یہ جذبہ عطا فرما کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے درمیان جو مشتاقات نے حج و زیارات، ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو اپنے رزق حلال کی تلاش میں ہیں، کوشش میں ہیں، پروردگار ان کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو مخصوصاً اس زمانے کی آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔